رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين، خير المبشرين والمنذرين، خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیزان محترم، آج کے اس مقدس اجتماع میں دین دنیا کی بے شمار مناسبتیں جمع ہو گئی. عربی تاریخوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کے معنی ہی عربی زبان میں بہار کی. اور مالک کائنات نے اپنے حبیب کو اس مہینے میں شاید اس لیے بھی بھیجا کہ اس کائنات کے دور خزاں کی پہلی بہار ہے جس کا نام ہے نور محمد. تاریخ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت سے مناسبت رکھتی ہے اور یہ دین اسلامی تاریخ میں صداقت کو راس ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے جو اہل دنیا کی نگاہ میں بڑے دن کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور تاریخ بھی ماہ دسمبر کی 10ویں تاریخ ہے جو دنیا میں اعلان حقوق بشریت کی تاریخ ہے. اور ظاہر ہے جب دین و دنیا سب باہم ہو جائیں اس ایک جشن میلاد النبی کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے تو رحمت خدا بھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے. لہذا بارہ میں رحمت بھی اس جشن کا استقبال کرتی ہے. ایسے ماحول میں جو اجتماعات کے لیے ناسازگار کہا جاتا ہے، کتنے بڑے مجمع کا جمع ہو جانا یہ سرکار دو عالم کے فکر مقدس کی کشش ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں کوشش کروں گا کہ اپنے بیان کو مختصر ہی کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ جب اختصار کی چھوٹی سے شعراء کرام محفوظ نہیں رہ سکتے تو میں بھی اپنی ذات کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتا اور اس قربانی میں اپنے محترم شعراء کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور اپنی تقریر کو مختصر ہی رکھوں گا. لیکن بہرحال چند اہم مسائل ہیں اور چند اہم باتیں ہیں جنہیں آپ کے سامنے بہرحال گزارش کرنا ہے. میری تقریر کا ایک رخ سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت سے متعلق ہوگا، دوسرا رخ سرکار کی حیات طیبہ اور آپ کی عظمت سے متعلق ہوگا، اور تیسرا اور آخری رخ سرکار دو عالم کی شفقت و محبت، آپ کی مہربانیاں اور امت اسلامیہ کا سرکار کے ساتھ برتاؤ. اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی تھیں لیکن تمام باتوں کا محل نہیں ہے. اتنی بات ضرور گزارش کرنا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی بڑی شخصیت کی آمد کا اہتمام ہوتا ہے تو اہتمام خود بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ کوئی آنے والا ہے. آج آپ کی شاعرات سے گزرنے والا کوئی بھی اگر نگاہ اٹھا کر مرکز پاکستان کی طرف دیکھ لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کسی بزرگ مقدس اور محترم ہستی کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے. اس لیے کسی مقام پر کچھ ویسے اجتماعات ہوتے ہوں گے جو اجتماعات بہرحال اسلام کے شاعر نشان نہ کہے جا سکتے ہوں گے لیکن
ان کا اہتمام یقیناً ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا اہتمام ان تاریخوں میں اور ان مناسبتوں میں ہوتا ہے، جن کو دیکھنے کے بعد ہر انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کل کی دنیا اور تھی اور آج کی دنیا اور تھی۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے توحید کلام میں گزارش کی ہیں انہیں پھر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی دنیا کی اس اعتبار کو نگاہ میں رکھیں۔ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، کچھ انسان وہ ہیں جنہوں نے پروردگار سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اور کچھ انسان وہ ہیں جنہوں نے معبود سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ وہ لوگ لا مذہب، بے دین، ملحد اور دہریے کہے جاتے ہیں جنہوں نے خالق سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اور وہ لوگ دیندار اہل مذہب کہے جاتے ہیں جنہوں نے معبود سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ معبود سے رشتہ جوڑنے والوں کی جو قسمیں ہیں ان کے بھی فرقے ہیں، ان کی بھی جماعتیں ہیں، ان کے بھی مذاہب ہیں، لیکن بہرحال سب مل کے بھی ان سے یقیناً الگ ہیں جنہوں نے پروردگار سے رشتہ توڑ رکھا ہے۔ یہودی مسلمان سے الگ ہے، عیسائی مسلمان سے الگ ہے، لیکن یہ تینوں مل کر ان بے دینوں سے اور ان دہریوں سے اور ان لامذہب افراد سے بہرحال الگ ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہودیت کے ذہن میں اگر خدا کا تصور نہ ہوتا تو موسیٰ کو کس کا پیغمبر کہا جاتا؟ عیسائیت کے ذہن میں اگر خدا کا خیال نہ ہوتا تو عیسیٰ کو کس کا پیغمبر تسلیم کیا جاتا؟ اور مسلمان تو بہرحال وحدہ لا شریک پر ایمان لانے ہی کو بنیاد اسلام قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دنیا کے اور نظریہ، دنیا کے اور افراد، دوسرے انسان جو لامذہب اور بے دین کہے جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کہیں دور دور بھی خدا کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ دو طرح کے انسان جنہوں نے خدا سے اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے، چونکہ دونوں کے تصورات الگ ہیں، نظریات الگ ہیں، خیالات الگ ہیں، لہذا دونوں کے افکار بھی الگ الگ ہوں گے اور دونوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہوں گے۔ جن لوگوں نے اپنے ذہن میں کسی خدا، کسی پروردگار، کسی معبود کا تصور رکھا ہے، ان کی نگاہ میں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عبد و معبود کا رشتہ ٹوٹے نہ پائے۔ یہ رشتہ فطری ہے، یہ رشتہ فطرت کے اعتبار سے آیا ہے، اس لیے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رشتہ ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ جب خالق نے پیدا کیا تھا تو رشتہ ادھر سے آیا تھا، جب بندہ سر جھکاتا ہے تو رشتہ ادھر سے آتا ہے۔ اور اسلام اسی تقاضے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ جیسے پیدا کرنے والے نے ان جیسوں کو پیدا کر کے اپنی خالقیت کا اعتبار ان سے اعلان کیا ہے، ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ سر دنیا جھکا کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنی بندگی کا رشتہ اس معبود سے استوار کرو۔ دین کے تعلیمات کی سب سے بڑی بنیادی اور اصیل تعلیم یہی بندگی ہے، جس کے لیے قرآن حکیم نے اعلان کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے انسان و جنات یعنی ساری کائنات کے اپنے شعور کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اسلام ان تعلقات کو نظر انداز کر دیتا ہے جو بندگان خدا کے درمیان ہوتے ہیں، نہیں، اسلام کی تعلیمات میں وہ سارے مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عبد و معبود کا تعلق بندے اور خدا کے رابطہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ جب بندہ اپنے کو اپنے پروردگار سے مربوط کر دے گا تو پروردگار ہی کے اشاروں پر زندگی گزارے گا۔ جب بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے گا تو اپنی پوری زندگی اسی کے قانون اور اسی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت گزارے گا، جس میں بندگان کے خدا کے حقوق بھی پائے جاتے ہیں، جن میں بندوں کا اعتبار بھی پایا جاتا ہے، یا حق اللہ کے ساتھ حق العباد کی اہمیت پر بے پناہ زور دیا گیا۔ لیکن دنیا کے وہ انسان جن کے ذہنوں میں کوئی خدا نہیں ہے، جن کے ذہنوں میں کوئی پروردگار نہیں ہے، جن کے ذہنوں میں کوئی معبود نہیں ہے، ان کی دنیا ہماری مذہبی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے نظریات میں، ان کے افکار میں کہیں دور دور اس رشتے کا ذکر نہیں آتا کہ بندے اور خدا کے درمیان رشتہ مستحکم اور استوار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظام میں ہر چیز کی جگہ ہے، بندگی کی جگہ نہیں ہے۔ ان کے قانون میں ہر چیز کا گزر ہے، عبادت
اشتراک ہے، یہی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اثر ہے کہ جہاں خدا سے رشتہ توڑنے والوں نے رشتہ جوڑنے والوں کو بھی اپنے سے اتنا قریب بنا دیا ہے کہ بندہ خدا سے رشتہ توڑتا جا رہا ہے اور بندوں سے رشتہ جوڑتا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر انسان ادنا عقل شعور استعمال کرتا تو یہ معلوم ہو جاتا کہ کتنے ہی بڑے ہو جاؤ، کتنے ہی اونچے ہو جاؤ، کتنی ہی ترقی کر جاؤ، بالآخر اس زمین کے محتاج ہوگے، اس آسمان کے محتاج ہوگے، شمس و قمر کے محتاج ہوگے، ہوا و خدا کے محتاج ہوگے، اور تم جیسے حقیق افراد جب ان مخلوقات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو ان مخلوقات کے خالق سے کیا بے نیاز ہو رہا ہے۔ لیکن اہل دنیا اپنی نگاہ میں اسی کو کمال عقل و شعور سمجھتے ہیں کہ پروردگار کا انکار کر کے اور انسانوں کو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا جائے، وہ بھی ایک دنیا ہے جس کے تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے، مگر ان دونوں باتوں کا آپ ذہن عالی میں محفوظ رکھیں گے۔ مذہب کی نگاہ میں حق العباد کے ساتھ بنیادی حق ہے حق اللہ، یہی حق اللہ ہے جو حق العباد کی بنیاد بنتا ہے، یعنی مذہبی دنیا میں نبی قابل احترام اور قابل اطاعت ہے، مگر اس لیے کہ معبود نے اسے قابل اطاعت قرار دیا۔ مذہبی دنیا میں صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے، مگر اس لیے کہ پروردگار نے ان صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ مذہبی دنیا میں والدین کے ساتھ احسان ضروری ہے، مگر اس لیے کہ پروردگار نے انہیں قابل احسان قرار دیا ہے۔ مذہبی دنیا میں استاد کا احترام ضروری ہے، مگر اس لیے کہ پروردگار نے اسے قابل احترام قرار دیا ہے۔ حق یہ ہے کہ مذہبی دنیا میں پیغمبر آدم قابل سجدہ ہے، مگر اس لیے کہ پروردگار نے حکم سجدہ کیا، ورنہ اگر معبود کی طرف سے حکم سجدہ نہ ہوتا اور آدم نے اپنے سجدے کا مطالبہ کر لیا ہوتا تو فرشتوں کی توحید کا مسئلہ تو بعد میں حل ہوتا، خود آدم ہی کی توحید خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے کہ کسی بندے خدا کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ یہ پروردگار کی توحید ہے، یہ معبود کی معبودیت ہے، یہ اللہ کی خالقیت کا اقرار ہے کہ جہاں جہاں وہ جھکاتا جا رہا ہے بندہ ان آستانوں پر جھکتا جا رہا ہے، جدھر جدھر وہ موڑتا جا رہا ہے بندہ اس طرف موڑتا جا رہا ہے۔ تو بنیادی رابطہ اب تو معبود کا رابطہ ہے جو مذہب کی اصل ہے، جو مذہب کی اساس ہے، جو مذہب کی بنیاد ہے۔ اور جو لوگ مذہب سے بیگانہ ہو گئے انہوں نے عبادت کو الگ کیا، بندگی کو الگ کیا، اب ان کے پاس دنیا میں ایک ہی مسئلہ رہ گیا، انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، بشر کے ساتھ کیسے زندہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں آج سے 300 سال پرانے زمانے سے جب سے دنیا میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے، جب سے دنیا میں انسانی باہمی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل طے ہو جاتے ہیں، سارے حقوق طے ہو جاتے ہیں، درمیان میں سب کا ذکر آتا ہے، حکام کا ذکر آتا ہے، عوام کا ذکر آتا ہے، استاد کا ذکر آتا ہے، ہمسائے کا ذکر آتا ہے، دور کالے کا ذکر آتا ہے، قبائل کا ذکر آتا ہے، اشعار کا ذکر آتا ہے، مگر سارے منشور حقوق بشر میں کہیں اس خدا کا ذکر نہیں آتا۔ بلکہ اس مقام پر آ کے سارے صاحبان اپنے شکر یہ کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے کہ اس کو یوں ظاہر کرتا ہے جیسے چاہے اپنے خدا کو مانے نہ مانے اس سے ارتباط رکھے یا چھوڑ دے، تو بندے کا
تعلقات کے بعد
واقعی نالائق یہ بھی ہے، واقعی نالائق وہ بھی ہے، مگر ایک کو ہے اس میں احساس نالائقی باقی، اور ایک کو ہے جو نالائقی ہی کو سر سمجھتا ہے، نالائقی ہی کو عزت سمجھتا ہے، نالائقی ہی کو مقام فخر میں بیان کرتا ہے۔ اور ایک دو طرح کے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہے، تو پہچانیے پہلے کا نام ہے گمراہی اور دوسرے کا نام ہے بری ہوئی گمراہی۔ جب انسان کے افکار نہیں ہوتے ہیں، نظریات کو گنجائش ہوتی ہے،
مسلم کی ماتا کر رہے سرکار ان لا کر رہے ہیں کوئی آیا تو اسی پر بحث کرنے کی کوئی نہ آیا پہچاننے کے خدا پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی نہ آیا طے کرنے کے لیے کوئی خدائی سے کام نہیں جانے کے کوئی نہ آیا پوچھنے کے لیے کہ ہمارے خدا کے مقابلے میں آپ کے خدا میں کافی پائی جاتی ہے اس نے کہا مجنون ہے اس نے کہا جادوگر ہے اس نے کہا شاعر ہے اس نے کہا بھائی ہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اسے جانتے ہیں بات میں مقابلہ کریں گے تو ہار جائیں گے بہتر کے ساتھ تو بدنام کو رسولی کوئی نہ سنے گا جب یہ مشہور کرنے کے معاذ اللہ یہ مجنون ہے تو بیماری کی کون سنے گا جب یہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ جادوگر ہے تو جادوگر کی کون سنے گا جب یہ کہتے ہیں شاعر و قائم ہے تو ان کی بات کو حقیقت کو سمجھے گا لہٰذا بات پر بحث کرنا اپنی شکست کا اہتمام کرنا ہے بہترین راستہ یہ ہے کہ ذات کو بدنام کر تو بات پوری ضائع ہو جائے گی یہ کام ہر دور میں ہو رہا ہے اور جناب وہ سیاحوں کے دور میں یہ کام ہوا قرآن مجید گواہ ہے مجنون کہا گیا جادوگر کہا گیا شاعر کہا گیا قائم کہا گیا یہ سب اسی لیے ہو رہا تھا کہ ان سے توحید پر بحث نہیں ہو سکتی ہے انہیں خود اتنا بدنام کر دو کہ ان کا پیغام توحید کوئی سننے نہ پائے تو عزیزان محترم جو قوم سرکار دو عالم کو جو قوم سرکار دو عالم کو مجنون کہہ سکتی ہے جو قوم سرکار دو عالم کو جادوگر کہہ سکتی ہے جو قوم
Gracias.
السلام علیکم